جو میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ کی آمد مبارک سے پہلے اندھیرا تھا، آپ کی آمد مبارک سے پہلے بیماریوں والے علاقے تھے، آپ کی آمد مبارک سے پہلے لوگ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ کی آمد مبارک سے پہلے لوگوں کی جنگیں کئی سالوں تک چلتی رہیں. وہ ظلم، جبر، افلاس، بھوک، اس سب کا آپ نے خاتمہ کر دیا. کس طرح سے، کتنی خوش اخلاقی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ. آج تو ہمیں بڑی بڑی تقریریں کرنی پڑتی ہیں، جس طرح یہ آج ہم نے لوازمات بنائے ہیں. عاجز یہاں پر بیٹھا ہے، اتنی خوبصورت چیزیں یہاں پر لگائی گئی ہیں. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا کچھ کرنے کا میرے دوستو، تو بڑی بڑی نمائش اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایک مثال عاجز آپ کو دے گا. وہ ایک پانی کا چھوٹا قطرہ محدود سا اگر تسلسل کے ساتھ پتھر پر گرتا رہے تو وہ اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. اس قطرے کو تو کسی نمود و نمائش کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ایک چیز ہوتی ہے، تسلسل. وہ مسلسل اپنا کام کیے جا رہا ہے، محدود ہی محدود، وہ بھی کامیابی مان لیتا ہے، وہ بھی کامران ہو جاتا ہے. آپ اور ہم تو انسان ہیں، تو اگر ہم بھی اپنی کوششوں میں یہ تسلسل رکھیں، یہ یکسوئی رکھیں، تو انشاءاللہ آج جتنی بھی یہ چہرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتہ آپ میں سے کل کوئی ایسا نوجوان اٹھے جو اس ملک کے معاشیات میں انقلاب برپا کر دے. آج نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے ملٹی نیشنلز دنیا میں آئے، انہوں نے دنیا میں ایک معاشیت کا نظام دیا جس کی وجہ سے انہوں نے روزگار کے مواقع فراہم کیے، لوگوں کو روزگار دیا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے. آپ کے لیے موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے کہ آج ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی طاقت، اپنی سمجھ، اپنے علم کو اس طرح سے بروئے کار لائیں گے کہ جو ہماری یہ زندگی ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال، اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور حاصل کریں گے جس کی طرف توجہ میرے مرشد اپنی تقاریر میں اور اپنی صحبت میں دلاتے ہیں. اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی دانائی سے، اپنی عقل اور فہم سے انشاءاللہ میرے مرشد کی جماعت، اس تنظیم میں ہر ایک فرد کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کرے گا جس کے لیے آنے والی صدیوں میں دنیا کے انسانوں کے لیے ایک آسانی اور بہتری کا سبب موجود ہوگا. انشاءاللہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر دوسری طرف نظریں نہیں ٹکائیں گے. جس طرح اگر ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ میں فلاں ملک میں چلا جاؤں اور مجھے وہاں پر اچھا روزگار کا موقع مل سکتا ہے، ضرور ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. مگر ہم صرف یہ سوچتے ہی رہیں کہ اس ملک میں جا کے میں یہ کر دوں، فلاں ملک میں جا کے میں یہ کر دوں. اس سے محدود اگر تھوڑی سی کوشش ہم یہاں پر بھی ڈالیں، کیونکہ ہمارا ملک ایک ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے. میرے دوستو، آج آپ یورپ کو دیکھ لیں، دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، ان کی ترقی کے دن اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ان کو سب سے بڑے مسئلے آبادی کا مسئلہ ہے. وہاں پر ان کی آبادی نہیں بڑھ رہی، ان کے ہاں لوگ اس طرف مائل نہیں ہو رہے کہ ان کی آبادی بڑھے. اس لیے تو اتنی امیگریشن کرتے ہیں وہ یہاں پر. آپ جیسے لائق فائق نوجوانوں کو لے جا کر اپنے ملک کی بقا کی کوششیں کر رہے ہیں. وہاں پر ایسے ایسے نوجوانوں سے باہر ملنے کا موقع ملتا ہے جو اپنا سب کچھ بیچ کر پاکستان سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی وہاں پر آئے نہیں تھے. انہوں نے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، آج کل یہ بھی ایک بڑی چیز، پہلے تو اس طرح کا کبھی آج سے کچھ سال پہلے لفظ ہی نہیں سنا تھا، سوشل انفلوئنسر. اب اس کا مقصد کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کس چیز پہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا. کیمرہ ہے، ہاتھ میں مائک ہے اور سوشل انفلوئنسر ہے، اور وہ کسی ملک کی گلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ شاندار، یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر وہ دیکھیں. وہ پہنچا وہاں پر 2 گھنٹے پہلے ہوگا. نہ ان کی تاریخ کا اس کو علم، نہ وہاں کے نظام حکومت کا اس کو علم، شاید یہاں تک اس ملک کے وزیر اعظم کا نام بھی اس کو نہیں پتا ہوگا.
اور وہ ہمارے ملک کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ مسئلے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، ہماری اس معیشت میں مسئلے ہیں، کیا مواقع نہیں ہیں؟ یہاں پر جس نے کرنا چاہا کیا اس کے لیے مواقع نہیں ہیں؟ بالکل مواقع موجود ہیں۔ تو آپ صرف یہاں پر بیٹھ کر دوسری جگہوں پر نظریں ٹکائے رکھیں اور یہاں پر آپ دیکھیں ہی نہیں اپنے دائیں بائیں، کیا پتہ یہیں سے سر چشمہ پھوٹنا ہو مستقبل کا۔ اتنا بھی گیا گزرا ملک نہیں ہے میرے دوستو ہمارا، اتنے بھی ہم کمزور نہیں ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، عاجز کا دل تو یہ نہیں مانتا کہ ہم کوئی کمزور ہیں، ہم کوئی ضعیف ہیں۔ اتنی ہماری شاندار تاریخ ہے، اتنی شاندار طریقے سے ہم نے اپنی کتنے ہزار سال سے یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، اور دیکھیں وہ اتنے ہزار سال سے رہ رہے ہیں اور ان کو دین اسلام کا شرف ملا، ان کو ایسے کامل بزرگ ملے یہاں پر جنہوں نے نہ صرف دین اسلام لوگوں کے دلوں میں بیدار کیا بلکہ ان کے دلوں میں یہ جوش اور جذبہ بھی پیدا کیا کہ وہ اپنے انسان ہونے کا فائدہ اور خصوصیت امتیاز سمجھیں اور اپنی زندگی کو ایک مکمل بنائیں، اس دنیا میں اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے دوستو یہ اتنا کوئی گیا گزرا ہوا ملک ہمارا نہیں ہے، تو آپ اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس مٹی کے ہیں ہمیں فخر ہے ہم اس مٹی کے ہیں۔